پر محمد و آل محمد بلند کر صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین، الغالب لمقال الواصفین، الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین، العالم بلا اکتساب ولا ازدیاد ولا علم مستفاد، المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير، الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار، لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار، ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار، والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتق وصاور به المغالب، ذلل به الصعوبة وسهل به الهزون، حتى سره الضلال عن يمين وشمال، نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عزیزان محترم، تخلیقات کائنات اور وسائط الہی کے عنوان پر آج ہم
8ویں صحبت سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ کچھ احباب خفا بھی ہوئے اس امر پر کہ اس اعضاء میں نے سائنس کے گوشوں کو گفتگو کے لیے کیوں منتخب کیا۔ ظاہر ہے وہ علم کہ جہاں پر آج دنیا ذہنوں کو جگمگا رہی ہے، لوگوں کی حیات میں سہولتیں پیدا کر رہی ہے، اس امر سے ناواقف ہے کہ یہ ترقی کس کی دی ہوئی ہے، اس فکر کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اور وہ علم جو سرزمین یثرب سے مغرب میں درآمد کیا گیا اور زندگی کی روش کو بدل دیا گیا، لیکن افسوس کہ جہاں سے وہ آفتاب طلوع ہوا تھا وہاں پر اندھیرا کیوں ہو گیا۔ پہنچانی یہ فکر ہے کہ آخر وجہ کیا ہوئی کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہنے والی قوم نے ان اقوام کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا جو ایاک نعبدو و ایاک نستعین نہیں کہتے۔ پھر کچھ احباب کو یہ شکایت ہوئی کہ میں نے مواعظ بیان نہیں کیے۔ میں پھر کہتا ہوں مواعظ کے لیے ہمارے پاس سال کے 350 دن موجود ہیں، یہ ایام مخصوص ہیں اس تذکرے کے لیے، اور یہ تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین ابن علی نے قربانی فقط نماز کے لیے دی تھی یا روزے کے لیے دی تھی۔ تصحیح کرنا اس امر کی، حسین کی قربانی نماز کے لیے نہیں ہے، روزے کے لیے نہیں ہے، نماز و روزہ تو فروعات ہیں، حسین کی ذات تو بنا لا الہ ہے۔ تو عزیزو، حسین محسن اسلام نہیں ہے، حسین کی ذات خود اسلام ہے۔ حسین نے لا الہ کی بنیاد رکھی نہیں ہے، خیال رہے، حسین ابن علی خود بنا لا الہ ہے۔ اور عزیزو، کسی مظلوم کے گھر پر جا کر اگر یہ ثابت نہ کیا کہ مظلوم حق پر تھا، ظالم باطل پر تھا، تو عزا کیسی، تعزیت کیسی، تسلی کیسی۔ اس لیے کہتا ہوں پروردگار عالم نے بنی نوع انسان پر اپنا فضل و احسان فرمایا، اور اس نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہادی بھیجے۔ کل کی گفتگو کو یہیں چھوڑا تھا، اس نے ہادی بھیجے، لیکن سنت الہی یہ ہے کہ وہ تکلیف سے پہلے سامان کرتا ہے، لہذا اس نے آدمیوں سے پہلے آدم کو خلق کیا۔ یہ اس کا انتظام ہے، فقط ہدایت کے لیے ہی نہیں، جس جس چیز کی ضرورت تھی انسان کی حیات کو، اس نے انسان کی خلقت سے پہلے اس کو خلق کیا۔ انسان کو ضرورت تھی سانس لینے کے لیے ہوا کی، اس نے ہوا کو پہلے خلق کیا۔ انسان کو ضرورت تھی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی، تو اس نے پانی کو پہلے خلق کیا۔ انسان کو ضرورت تھی بھوک مٹانے کے لیے اناج کی، لہذا اس نے اناج کو پہلے پیدا کیا۔ انسان کو ضرورت تھی ہدایت کی، اس نے ہادی کو پہلے پیدا کیا۔ اب انتظام کیا ہوا؟ پیاس کے لیے پانی پیدا کیا، بھوک کے لیے اناج پیدا کیا، سانس کے لیے ہوا پیدا کی۔ تو عزیزو، انسان مر جائے گا، اناج رہ جائے گا، انسان مر جائے گا، پانی رہ جائے گا، انسان مر جائے گا، غذا رہ جائے گی، انسان مر جائے گا لیکن ہادی ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور محمد و آل محمد لنکر صلوات۔
اب اس نے انبیاء بھیجے. انسان نے اس عہد میں اقبال کہتے ہیں پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار. انسان نے یہ سوچا اور یہ سمجھا کہ چونکہ مجھے ہر چیز پر دسترس حاصل ہے، اس لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ قانون حیات بجائے خالق کے میں خود بناتا. یہ خواہش رہتی ہے انسان کو دوسرا قانون نہ بنائے. پروردگار قانون کیوں بناتا ہے؟ انسان قانون خود کیوں نہ بنا لے؟ پروردگار نے فیصلہ کیا انسان کی اس حسرت کو بھی تمام نہ رہنے دوں گا. لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک اس کی طرف سے شریعت نہیں آئی. اب قرآن پڑھنا سورہ شورى. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. شریعت کا آغاز ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے. اس سے پہلے شریعت نہیں ہے. اس سے پہلے نظام عالم مستقلات عقلیہ پر چل رہا تھا. لیکن کیا ہوا عزیزو؟ انسان پہ چھوڑا تھا، لیکن ایک انسان نے دوسرے انسان کا خون کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. سب کہتے ہیں قابیل برا، حابیل نیک. یہ نیکی اور برائی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اب ان حضرات سے مخاطب ہو رہا ہوں جن کے پیغامات ہی ہیں کچھ مواعظے کی طرف وقت دوں. تو عزیزو کہتے ہیں کہ ماحول جو ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہوتا ہے یہ ہمیں خراب کرتا ہے. یہ پیئر پریشر جو ہے یہ بچوں کو خراب کرتا ہے. باہر کا میڈیا جو ہے یہ ذہنوں کو مسموم کرتا ہے. اب سوچنا زمین پر آبادی کتنی ہے؟ ایک آدم، ایک حوا، ایک حابیل، ایک قابیل. نہ کمپیوٹر ہے، نہ اینٹینا ہے، نہ ڈش ہے، نہ سیٹلائٹ ہے، کچھ نہیں. پیئر پریشر تو نہیں ہے نا؟ تربیت کس کی ہے؟ آدم کی. آدم کون؟ صفی اللہ ہے، صفت اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں. تو عزیزو اگر کوئی برائی کے لیے آمادہ ہو جائے تو نبی کی ابنیت بھی کام نہیں آتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد لنتر صلوات. نبی کا بیٹا ہے لیکن عذاب سے محفوظ نہیں ہے. اب ایک اور بات کہہ دوں جملہ مکمل ہو جائے گا. یعنی نجات کے لیے نبی کا یا نبی کی ہونا کافی نہیں ہے. نہیں، کردار دیکھنا ہے، عمل دیکھنا ہے. لہذا عزیزان محترم اس نے کہا ہم ہدایت بھیجیں گے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. اب شریعت کا آغاز ہوا. اچھا جب ہم شریعت بھیجیں گے انبیاء کے ذریعے تم جھٹلاؤ گے نا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تاریخ کیا پتہ دیتی ہے؟ ہر نبی کو جھٹلایا گیا، ہر نبی کو جھٹلایا گیا. جب نبی کو جھٹلایا گیا تو اللہ نے اپنے انبیاء کی مدد کی. سورہ یاسین پڑھیے گا. بعض اوقات ایک نبی کی دوسرے نے مدد کی، بعض اوقات دو نبیوں کی تیسرے نے مدد کی. تو جب نبی نے نبی کی مدد کی، نبی تو نبی ہے نا، مدد کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے، غیر خدا ہے؟ غیر خدا ہے. عزیزو جب نبی کے لیے غیر خدا سے مدد لینا شرک نہیں؟ محمد و آل محمد لنتر صلوات. اب عزیزان گرامی اس کی طرف سے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا. نوح ہے، ابراہیم ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ تمام انبیاء ہیں نا.
اور ان کو منوانے کے لیے ہم ان کو ایک معجزہ دیتے ہیں. ہر نبی کے پاس ایک معجزہ ہے. ان انبیاء کے پاس ایک ایک معجزہ ہے, اور جو ان کا خاتم ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچہ خوبا آمدارن تو تنہا داری. سبحان اللہ نعرہ صلوات. معجزہ دیا, حبیب کو بھی معجزہ دیا. معجزہ وہ دیا جس میں اس زمانے کے معاشرے کے لوگ کمال رکھتے تھے. عیسیٰ کے زمانے میں علم طب اپنے کمال پر, تو عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا کہ لا علاج مریض بھی حضرت عیسیٰ کے پاس آ جائے تو حضرت عیسیٰ اس کو صحت یاب کر دیتے تھے, صحت عطا کر دیتے تھے, علاج کر دیتے تھے. موسیٰ کے زمانے میں فن ساحری کمال پر تھی, لہذا موسیٰ کو وہ معجزہ دیا جس میں بڑے سے بڑے جادو کو باطل کر کے رکھ دیا. داؤد کے زمانے میں لوہا سازی, لوہے کے کام کمال پر تھے, لہذا داؤد کو وہ کمال دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آئے تو موم بن جائے. لوہا کس کی تخلیق ہے؟ پروردگار عالم کی ہے نا. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ہے نا, معدنیات ہے نا. لوہا پتھر بھی, پتھر نبی کے ہاتھ پر آئے تو تسبیح پڑھے, لوہا نبی کے ہاتھ پر آئے تو موم ہو جائے. یہ انسان کیا لوہے سے بھی بدتر ہے اور پتھر سے بھی بدتر ہے؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. سرکار کے زمانے میں عرب کے رہنے والے فصاحت و بلاغت میں دادا تھے. اپنے مقابلے پر ساری دنیا کو کہتے تھے عجم. عجم یعنی گونگے ہیں, زبان ہے تو صرف ہمارے پاس. فخر تھا ان کا, لہذا اللہ کے رسول نے ان کے مقابلے پر اللہ کا دیا ہوا معجزہ پیش کیا. کون سا معجزہ؟ قرآن. قرآن کے لیے دعویٰ کر دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس کلام کی حقانیت میں ذرا سا بھی شبہ ہے تو ایک سورہ تو اس کے مقابلے کا بنا کر لاؤ. سونا سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اچھا چلو وقت آنے دو. تو سال میں ایک دن مکے کے رہنے والے ایک میلہ منعقد کرتے تھے. سارے اہل مکہ وہاں پر جمع ہوتے تھے اور بڑے بڑے شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے. اس میں جو کلام سب سے اچھا ہوتا تھا اس کو پسند کر کے خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا جاتا تھا. جب مقابلے کا دن آیا سب اپنا اپنا کلام لے کر پہنچے. محمد اللہ کا کلام لے کر پہنچے. کلام لے کر پہنچے, کلام لٹکا دیا گیا. سب کا کلام ہے, توجہ, اپنے مدعا سے قریب ہو رہا ہوں. سب کا کلام لگا دیا گیا. اب آئے کلام دیکھنا شروع کیا. کون سا کلام تھا؟ کوئی طولانی سورہ نہیں تھا, سورہ بقرہ نہیں تھی. دیکھا تو ایک مختصر سورہ قرآن کا کیا تھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب اس سورے کو دیکھا مکے کے رہنے والوں نے, یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے. کیا کیا مکے کے رہنے والوں نے؟ اپنے قصیدوں کو اتار لیا, اپنے کلام کو اتار لیا. کہنے لگے وَمَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. عزیزو کافر تھے لیکن صاحبان انصاف تھے. جب پتہ چل گیا یہ ہمارے بنائے ہوئے, یہ اللہ کے بنایا ہوا. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد لنتر صلوات. عزیزان محترم, جب پتہ چل جائے نا
کہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو کفار کی طرح اتنا تو انصاف کا کام لینا چاہیے کہ اپنوں کو پھر جلا کر لو، اللہ کا بنایا ہوا آ گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اب عزیزو کیا کریں کیا کریں، طریق شیخ فقیہانہ جو ٹھہرا، وہ کلام جس کے لیے عرب کے رہنے والوں نے کہا وما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کیا عرش کے حروف تہجی سے لکھا گیا تھا؟ انہی الفاظ سے تھا جس سے شعرا کلام کہتے ہیں، گردری صاحب بیٹھے، انہی الفاظ کا کلام تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا انہی الفاظ کا ہو لیکن ہمارے کلاموں جیسا نہیں ہے، تو عزیزوں خاص صورت میں ہمارے جیسا بشر ہو۔ عزیزان گرامی مرتبت، جہاں کہیں کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی ریفرنس پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر ایک اور چیز بھی مانگی جاتی ہے، بھائی تم جو بات کہتے ہو صحیح ہے، کیا اس کا کوئی گواہ ہے؟ جب اللہ کی طرف سے رسول آئے، رسولوں نے آ کر کہا ہم اللہ کے رسول ہیں، لوگوں نے کہا کیا معلوم تم رسول ہو، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تمہارا گواہ کون ہے؟ کفار ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ کفار ہیں اس لیے گواہ مانگ رہے ہیں، مسلمان ہوتے تو گواہ نہ مانگتے۔ میں کچھ کہہ گیا؟ گواہ مانگے، گواہ لاؤ، اللہ کا رسول کیا کہے؟ اور آپ کہتے ہیں میں رسول ہوں، ہمیں تو نظر آتا ہے آپ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے، آپ رسول کیسے؟ تو اللہ کے رسولوں سے جب پوچھا جاتا تھا تمہاری رسالت کا گواہ کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ گواہ ہے۔ اچھا، آپ کے سامنے کوئی گواہ ہے، کوئی بات کہے تو آپ گواہ سے پوچھیں گے نا بھائی یہ بات کہی جا رہی ہے، آپ بتائیے۔ اب رسولوں نے کہا اللہ گواہ، اللہ سے کون پوچھے؟ جائیں گے اللہ کے پاس پوچھنے کے لیے؟ کوئی تیاری نہیں ہوگا جانے کے لیے۔ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم پوچھیں کیا ثبوت ہے، بولے اللہ گواہ ہے۔ یہ میری خطابت نہیں ہے، قرآن ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دو کہ اللہ کافی ہے میری شہادت کے لیے میرے اور تمہارے درمیان۔ دوسرا ٹکڑا پڑھتا نہیں، کہتا اپنے موضوع پر رہو۔ ومن عنده علم الکتاب، یا تو اللہ کافی یا وہ جو علم کتاب کا مالک۔ بات طول پکڑ جائے گی، اس لیے ایک ہی جملے تک رکوں گا، انشاءاللہ موقع مل گیا تو آنے والی گفتگو میں ظاہر ہے کہ ایسے عنوان پر، عمیق و بسیط عنوان پر 8-10 گھنٹے کافی نہیں ہیں۔ اب جہاں تک ممکن ہو سکا، اور میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ورنہ تو زمین کی آبادی کی بات ہی اتنا ہے کہ ہمارے پاس وقت کا دامن تنگ ہو جائے گا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، بس اللہ کافی ہے، دوسرا گواہ ہے، بات اس وقت نہیں کروں گا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی، اللہ کی گواہی۔ لیکن اللہ کی گواہی کا پتہ کیسے چلے؟ کوئی دعوی نبوت کر دے، گواہ لاؤ، اللہ گواہ ہیں۔ کچھ لوگ، اب معاف کرنا،
قسم کھانا بڑی اچھی بات ہے اگر قسم ہو، اب قسم سے تقریر نہیں ہے، لیکن اگر مال کو مہنگا بیچنا ہو تو اللہ گواہ کہہ کر نہ بیچنا. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تو دیدو اللہ کی گواہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے، توجہ، اللہ کی گواہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ناممکن ممکن بن جائے. اگر رسول کا اللہ گواہ تو رسول کے لیے لازم ہوا کہ ناممکن کو ممکن بنا دے. اب آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ گواہ ہوا وہاں ناممکن ممکن کیسے بنا؟ سورہ مریم ہے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. مریم ایک بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے آئی. لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کیسا برا کام کیا میں نے، کیا ناممکن بات ہوئی ہے؟ مریم کی شادی نہیں ہوئی، بچہ پیدا ہوا ہے. یہ دو تقدس منبر میرے پیش نگاہ ہے. کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے نا کہ نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے. ذرا آ جائے کوئی واقعہ ایسا، ہمت کرو تو پوری کرو. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم تم نے کیا کام کیا؟ سورہ مریم ہے، وما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں نے ایسی برائی کی. کیا کیا مریم نے؟ فاشارت الیہ، جھولے کی طرف اشارہ کیا. اب لوگ کہنے لگے، ناممکن بات ہے نا جو مریم نے کہہ دی ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم نے کہا ہم نے تو روزہ رکھا ہے چپ ہونے کا، اس بچے سے پوچھ لو. کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے پوچھیں، یہ تو گہوارے میں لیٹا ہے، یہ تو گہوارے میں لیٹا ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، گہوارے سے بچے نے اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ہو گیا نا ناممکن ممکن، ناممکن ممکن ہو گیا. یہ تو بس یہی پہچان ہوتی ہے اللہ کے بنائے ہوئے کی، کہ اللہ کا بنایا ہوا اگرچہ کہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہو، اگر ادھر آ جائے تو عیسیٰ نے گہوارے سے اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بس یہ کہنا تھا کہ قوم کے لوگ واپس چلے گئے. مریم ہمیں معاف کرنا. میں کہوں گا رکو، بچے نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. مریم کے لیے تو کچھ نہیں کہا. تمہارا اعتراض بچے پہ تو نہیں تھا، عصمت مریم پر تھا. اگر بچہ یہ کہتا کہ میری ماں پاک دامن ہے تو مان لیتے، چلے جاتے. بچے نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا، ماں کے لیے کچھ نہیں کہا. جو کچھ کہا اپنی نبوت کے بارے میں کہا، اور تم نے مریم کی عصمت پر لگایا ہوا اعتراض عیب واپس لے لیا. تو جواب یہ ملے گا کہ ہم جانتے ہیں، آسمانی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، نبی کے ماں باپ گناہگار نہیں ہوتے، معصوم ہوتے ہیں. عیسیٰ نے کتنے جملے پڑھے تھے؟ ایک جملہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ایک ہی جملہ تھا نا. جس نے ایک جملہ پڑھا آسمانی کتاب کا، اس کے ماں باپ کا اسلام ثابت ہو گیا، اس کی ماں کی پاک دامنی ثابت ہو گئی. جس نے پیدائش کے وقت آسمانی کتابوں کی تلاوت
اچھا تو کتاب کیا ہوتی ہے؟ ذہنوں میں تصور آیا؟ عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں. 2 دفتیوں میں کچھ صفحے بند ہوں تو آپ کہتے ہیں کتاب. عیسیٰ کے گہوارے میں کوئی کتاب رکھی تھی؟ لیکن کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب. دیکھیں عجیب بات، میں نے آدم سے نوح تک کے پیریڈ کا ذکر کیا، کتاب ہے نہیں ہے نا. نوح سے حضور تک کتنی کتابیں؟ 4. انبیاء کتنے؟ 1,24,000 میں سے وہ مائنس کر دیجئے، اور تو کتابیں نہیں نا. لیکن اب عیسیٰ نے بھی اعلان کیا عیسیٰ کے پاس کتاب نہیں. پہلا جملہ یاد رہے، اللہ کو یہ گوارا ہے. آدم ہے کتاب نہیں، نوح ہے کتاب نہیں. اللہ کو یہ گوارا ہے کہ حاجی بغیر کتاب کے رہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کتاب بغیر حاجی کے رہے. بات طول پکڑ جائے گی. 12 سوال کا جواب ڈھونڈیے گا، انشاءاللہ وقت ملا تو وضاحت کر سکوں گا. آج کی گفتگو میں تو لگتا ہے مشکل ہے. کیا؟ قرآن نے کہا ہم نے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی. یہ نہیں کہا ہم نے 4 نبیوں کے ساتھ کتابیں بھیجی، نہیں، ہم نے رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی. یعنی جتنے رسول اتنی کتابیں. تو عزیزو 1,24,000 انبیاء پر ہمارا ایمان. 1,24,000 کتابیں دکھاؤ. چلو 24,000 دکھاؤ، 1,000 دکھاؤ، نہیں 24 کتابیں دکھاؤ. قرآن کہتا ہے نہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. کتاب بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی اور ترازو بھی بھیجا. کتاب پر تو پھر بھی بات آسان ہے عزیزو، اگلی بات اور مشکل ہے. گفتگو سائنسی نہ ہو جائے. کتاب تو نہیں تھی نا. جب کتاب نہیں ہے عیسیٰ کے پاس، اس وقت جب وہ گہوارے میں ہے، عیسیٰ کتاب کا اعلان کریں تو ماننا پڑے گا کہ کتاب نبی کے وجود سے الگ نہیں ہوتی، اس کے وجود کا حصہ ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ کتاب جو دفتیوں کے درمیان میں ہے اس کو تم چھو سکتے ہو، لیکن وہ جو وجود نبی پر ہے. اب عزیزو قرآن کو تو نویل کشور نے بھی چھاپ لیا، لیکن قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاک کیے ہوئے کوئی چھو نہیں سکتا. تو یہ کتاب کتاب مکتوبی ہے اور وہ کتاب مطہرہ کتاب وجودی ہے. صلوات. وہ کتاب کتاب حقیقی، کتاب وجودی. جتنی چیزیں اس نے زمین و آسمان میں پیدا کی، اپنے موضوع کی طرف واپس آیا، تقریر سے متصل ہوا. جتنی چیزیں اس نے پیدا کی ان میں ایک مادی اور ایک حقیقی. زندگی جس میں تم رہتے ہو مادی، حقیقی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی. ہم نے عرض کیا آسمان، ایک آسمان جس کو آپ نے حد نظر کہا، ایک آسمان، آسمان حقیقی. دوسرا جملہ کیا آیات کا؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، تمام چوپایوں کو پھیلا دیا، ان کو پیدا کیا. کس سے؟ پانی سے. پانی کیا ہے عزیزان محترم؟ اب یہ حدیث یاد رہے، یہ ارشاد یاد رہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا. پانی اول مخلوق. عزیزو جب پانی اول مخلوق
تو اب یہ نہ سوچنا کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے نا, ہائیڈروجن آکسیجن تو اجزاء ہیں, اجزاء سے تم وہ پانی بناؤ گے جو مادی پانی ہے جس کی تم تحلیل کرتے ہو. لیکن ہم نے جس کو پانی کہا وہ اول وجود ہے, اول مخلوق ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم کو کسی چیز کو خلق کرنے کے لیے اجزاء کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت. کیسے خلق کرتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ جب کسی چیز کو خلق کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے, چیز ہو جاتی ہے. کن کا کیا ترجمہ ہے؟ ہمارے بزرگ اسد حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں, قرآن خان بھی ہیں, قرآن فہم بھی ہیں. کن کا مطلب ہے ہو جا. عزیزو, ہو جا اسی کو کہیں گے جو موجود ہو. جب چیز ہے ہی نہیں, پروردگار نے کس سے کہا ہو جا؟ عزیزو, سمجھانے کے لیے ہے, تعبیر ہے, ورنہ پروردگار کو کن کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ تعبیر ہے, تمثیل ہے, اس لیے جس طرح پروردگار کو کن کہنے کی ضرورت نہیں, پروردگار کا ہادی جو چاہے کر دے. نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ بننے کی ضرورت ہے. بنے وہ جو نہ ہو. اب ارشاد ہوا, یہ سورہ ہود کی 7ویں آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا 6 ایام, 6 دنوں میں خلق کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس کا عرش پانی پر تھا. میں اپنے عنوان کے انتہائی اہم حصے تک پہنچا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس کا عرش پانی پر تھا. جو پانی مخلوق ہے کب پیدا ہوا؟ عرش کہاں تھا؟ عرش علی الماء. اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. جتنے ترجمے دیکھ لیجیے گا, کسی کو اختلاف نہیں اس ترجمے میں. کانا عرش علی الماء. عزیزان محترم, اگر عرش پانی پر تھا تو اس کا مطلب یہ کہ پانی تمام مخلوقات سے پہلے مخلوق تھی. اگر پہلے تھی تو میرا سوال ہے, حادث تھی یا قدیم؟ بسیط تھا یا مرکب؟ یہیں سے میں نے اسی لیے عرض کیا, ایک آب مادی ہے اور ایک آب حقیقی ہے. وہ پانی جو تمہارے لیے نازل کیا آسمانوں سے, وہ آب مادی ہے, مائع مادی ہے. اور یہ پانی مائع حقیقی ہے, آب حقیقی ہے. اور یہ پانی کیا ہے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک عرش نہ سمجھ لیا جائے. عرش کیا ہے؟ تو عجیب بات ہے, ملت بڑے بڑے تعداد کا شکار ہے. گفتگو کرتے ہوئے سوچتا یہ ہوں, کبھی کبھی ٹھہر جاتا ہوں, رک جاتا ہوں اس خیال سے کہ واحد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر نے یہ سمجھا کہ مسلمان ہوں میں. عرش کیا ہے؟ کہا گیا دعا مانگنا تو اوپر دیکھنا. دعا کے لیے ہمیشہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, جھکائے نہیں جاتے. پوچھنا ہے کہ اللہ اوپر ہے؟ کہا گیا اللہ ہر جگہ. جب ہر جگہ اللہ ہے, ایک گھر پہ جا کے کیوں کہتے ہو لبیک؟ کیا صرف یہی ہے؟ بس. کانا عرش علی الماء. اس کا عرش پانی پر تھا. عرش کیا ہے؟ عرش پہلے سے تھا یہ اللہ نے بنایا تھا. اگر پہلے سے تھا تو یوں کہو اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, عرش ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. آسان کر دیا میں نے قدیم کی اصطلاح کو.
دو قدیم تو نہیں ہو سکتے نا, یا اللہ پہلے سے یا عرش پہلے سے. بھائی اللہ پہلے سے, صرف وہ قدیم. اللہ نے بنایا, پہلے سے تو نہیں تھا, اللہ نے بنایا. اچھا جب اللہ نے بنایا, اپنے سے بڑا بنایا, کیونکہ تھوڑی سی فلاسفیکل گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اپنے سے بڑا بنایا یا چھوٹا بنایا؟ اللہ کانا عرش علی الماء, حدیث نہیں ہے, تاریخ نہیں ہے, قرآن ہے. عرش پانی پر. عرش کیا ہے, بات اس پر کر رہا ہوں. اللہ نے عرش بنایا, بڑا بنایا چھوٹا بنایا؟ کہیے کوئی جواب. بڑا بنایا. اگر بڑا بنایا تو اللہ سے بڑا ہے کوئی؟ بات ختم ہوئی نا. اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو چھوٹا بنایا, اگر چھوٹا بنایا, اللہ کا ہے عرش پر, تو پورا خدا, معاف کرنا الفاظ کے لیے, اب پورا خدا اگر چھوٹے عرش پر بیٹھے تو کچھ آئے گا, کچھ رہ جائے گا. اور عزیزو پھر کیا ہوگا؟ ایک عرش چھوٹا اور دوسرے عرش پرانا. اب وہ حدیث بھی سمجھ جائیں گے آپ, کہ جب اللہ بیٹھا تو چر چر کی آواز آنے لگی. لیکن ہے قرآن, کانا عرش علی الماء, تو عرش ہے کیا؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, اللہ اس بلند وجود کا نام ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. مولا نے فرمایا لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. اس کو غوطہ خور لوگوں کی طبیعت میں, یعنی فکر کا غوطہ لگانے والے بھی نہیں پا سکتے, نہیں سمجھ سکتے اس کو. یہ عجیب بات ہو کہ اپنے قیاس کے لیے اپنے وجود کو سامنے رکھ کر اللہ پر قیاس کرے کوئی. فرمایا امام نے, چیونٹی یہ سمجھتی ہے, چیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے بھی ڈنک ہیں. کیوں سمجھتی ہے؟ چیونٹی ہے نا. عزیزان محترم, چیونٹی قیاس کرے تو میں معاف کروں گا, کہ حضرت انسان قیاس کرے. ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اللہ کون سے آسمان پر ہے, کہ جس طرح میں ممبر کی ایک زینے سے دوسرے زینے پر آتا ہوں, ایسے پروردگار ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر آتا ہے. بولو کس بات کی شکایت کروں اگر نبی کا کوئی اپنے اوپر قیاس کر لے. ہمیں تو سب کی وکالت کرنا ہے, پروردگار سے لے کر امام تک. سمجھتے تھے کہ یہاں اختلاف نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا, نبوت کا اختلاف اس لیے ہے کہ توحید پر متفق نہیں ہوئے ہیں, وحدانیت کو نہیں سمجھا ہے. عرش جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تخت, یاد رکھنا تخت ایسا تخت نہیں ہے مادی تخت. جب وہ مادی نہیں, آسمان حقیقی مادی نہیں, زمین حقیقی ہے, تو عرش بھی عرش مادی نہیں اور پانی بھی آب مادی نہیں. پھر کیا ہے عزیزو؟ تخت بادشاہ کی اس نشست کو کہا جاتا ہے, تخت بادشاہ کی اس نشست کو کہا جاتا ہے جہاں سے وہ بادشاہ کی حیثیت میں پہچانا جائے. اگر ایک بادشاہ بغیر تاج کے, بغیر مصاحبین کے اگر بازار میں چلا جائے, کسی نشست میں جا کر بیٹھ جائے, تو پتہ نہیں چلے گا یہ بادشاہ ہے. لیکن اگر تخت پر ہو, اہل دربار ساتھ ہو, تاج سر پر ہو, تو پتہ چلے گا یہ بادشاہ ہے. یعنی تخت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے بادشاہ کا روب و جلال ظاہر ہو سکے. اب اللہ کے عرش کو سمجھو, وہ چیز جو اللہ کے روب و جلال کی مظہر ہے وہ اس کا عرش ہے. اب یہ اور بات ہے, اگر درخت مظہر پروردگار بن جائے تو اعتراض نہیں. کیسے؟
حضرت موسیٰ جاتے تھے، ایک درخت سے آواز آتی تھی، انا ربو کا، انا ربو کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا درخت ہے؟ انا ربو کا. میں کہوں رب ایک درخت ہے تو متفق واقعہ ہے. انا ربو کا کہا نہیں، درخت رب نہیں ہے، مظہر ہے رب العالمین کا. تو دیدو اگر ایک درخت اس کا مظہر ہو جائے اور ایمان رکھنا شرک نہ ہو، کوئی ہستی مظہر عجائب ہو جائے. نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند صلوات. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. وہ چیز جو پروردگار کے روب و دبدبے کی، جاہ و جلال کی مظہر ہو، وہ اس کا عرش ہے. اب یہ عرش کا پتہ کہاں سے چلے گا عزیزو؟ تھوڑی سی بات کریں. عرش کس پر؟ پانی پر. اب پانی کو جو مادی تھا دو اجزاء سے تخلیق کیا، اس لیے وہ پانی جو مائع حقیقی تھا اس کو بھی دو اجزاء سے بنا دیا. پانی کو توڑا، ایک ہائیڈروجن بنی، ایک آکسیجن بنی. یہ آب مادی ہے، آب حقیقی وہ نور ایک ہے. اگر دو ٹکڑے کر دو، ایک محمد ہے، ایک علی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر. اب عرش پر سب سے پہلے کون جا سکتا تھا؟ کون دیکھ سکتا تھا؟ عزیزان محترم، لوگ بہت حیران ہوتے ہیں، جبریل پیچھے رہ گئے اور رسول آگے چلے گئے. بات بڑی نہیں ہے. کان عرشہ علی الماء، جملے کی اجازت دیجیے گا. جس شخصیت نے اللہ کو اللہ بنا دیا، نہیں دیکھو نا، ہمیں کیا معلوم تھا کوئی ذات الہی ہے جس نے یہ تصور دیا؟ وہ ہستی کان عرشہ علی الماء، عرش پانی پر ہے. پانی عرش پر نہیں ہے، پانی عرش کی وجہ سے نہیں ہے، عرش پانی کی وجہ سے ہے. یعنی وجود و الوہیت اس مائع حقیقی کی وجہ سے ہے. اب کہتے ہیں اتنا بڑھا دیا کہ محمد والے محمد کو اللہ سے ملا دیا. اب اتنا ہم بیان کرتے ہیں کہ محمد والے محمد کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہم نے محمد والے محمد کو اللہ سے نہیں ملایا، محمد والے محمد نے ہم کو اللہ سے ملا دیا ہے. خوشنودی بندر پاک بلند صلوات. عزیزان گرامی مرتبت، کان عرشہ علی الماء. اب عرش پر کس کی نگاہ جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے زمین میں ہے نا، زمین کا تو فاصلہ ہے سیارے سے، آفتاب سے ہے، تو عرش سے کتنا ہوگا؟ اگر اوپر ہے تو عزیزان محترم وہی جو سب سے پہلے خلق ہوا ہو. کون؟ حضرت آدم. حضرت آدم کی نظر سب سے پہلے جائے گی نا عرش پر، اس لیے کہ یا تو ذات خالق، ابھی اور کچھ نہیں، ذہن سے باقی تمام چیزیں نکال دیجیے، یا آدم. آدم کی منزلت، اللہ اکبر، آدم کی منزلت یہ کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو سجدہ کرو، اور سب سجدہ کر رہے ہیں. ایک انکار کر رہا ہے، انکار ہی نہیں کر رہا، اپنے انکار پر حجت بھی کر رہا ہے، دلیل بھی قائم کر رہا ہے. وہ دلیل قائم کرتا رہا. پروردگار نے بس اتنا کہا فخرج منہا فإنک رجیم، لعنت تجھ پر میرے دربار سے نکل جائے، لعنتی علیک الی یوم الدین، یوم الدین تک تجھ پر اللہ کی لعنت ہوگی. آدم کو سجدہ نہ کرنے کی سزا یہ ہے، فخرج منہا فإنک رجیم، تجھ پر لعنت. آئی بات سمجھ میں؟ یہاں تک اگر واضح ہو تو بتاؤں، اللہ نے
نمرود ہو فرعون کے لیے وہ سزا تجویز نہیں کی جو ابلیس کے لیے کی ہے. گناہ کس کا بڑا ہے؟ بھئی یہ سجدے سے انکار کر رہا ہے، خالق کو خالق مانتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم خدا ہیں. تو یاد رکھنا خدا کا دعویٰ کرنے والے اتنے برے نہیں جتنے برے خلیفۃ اللہ کو سجدہ نہ کرنے والے ہو. لعنت آ گئی. اچھا یہ لعنت کہاں آئی؟ کہاں پہ رہی ہے ابلیس؟ فرشتوں کی صحبت میں ہے نا، فرشتوں کی محفل میں ہے، طوبہ میں ہے، قرب میں ہے اللہ کے یا نہیں؟ اس کے باوجود لعنت آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پر لعنت آنا ہو تو پاک صحبت لعنت کو نہیں روکتی. پاک صحبت بھی لعنت کو نہیں روکتی ہے. اگر کوئی لعنت کے قابل ہے تو لعنت ہی ہے، ایسا کہیں بھی ہو، کیسی صحبت میں ہو. ابلیس نکالا ہے. اب آدم کو تو فخر ہونا ہی چاہیے نا. کیوں؟ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. آج کے انسان کو کہہ کر دیکھیں یہ ایسا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا نیک ہے، اتنا سیدھا ہے جیسے فرشتہ پھولا نہ سمائے صرف تشبیہ دینے پر. اور جس کو فرشتے سجدہ کر لے تو آدم کو خیال آیا کہ میں کیسا افضل، کتنا افضل. آواز قدرت آئی، اے میرے بندے سن لے، وہ عزتی و جلالی، میرے عزت و جلال کی قسم، لولا ابدان اللذان اريد ان اخلقهما ما خلقتک. یاد رکھ اگر یہ دونوں آدمی نہ ہوتے، اللذانے کا لفظ ہے، ابدانے کا لفظ ہے، اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو نہ تجھ کو خلق کرتا نہ ارض و سما کو خلق کرتا. اگر یہ نہ ہوتے اریدو ان اخلقات، جن کے لیے میرا ارادہ ہے تیرے بعد خلق کروں گا، تو سمجھ لیجئے خلقت کی ایک قسم نہیں ہے، دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو مادے سے خلق ہوتے ہیں، ایک وہ جو امر سے خلق ہوتے ہیں. امر سے خلق ہونے والے اور ہوتے ہیں، مادے سے خلق ہونے والے اور ہوتے ہیں. اب تفصیلوں کا وقت نہیں، تفصیلات کے لیے بالکل گنجائش نہیں. اور اس کے بعد بھی وضاحتوں کے لیے پروردگار نے حکم دیا. آدم کیا سوچ رہے ہیں؟ فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہے، ذرا اوپر تو نگاہ اٹھانا. اب جو آدم نے نگاہ اٹھائی عرش الہی کی طرف تو ایک خاتون کو دیکھا جس کے سر پر تاج تھا، جس کے کانوں میں دو گوشوارے تھے. کیا پہچانتے ہو؟ ان دو بندوں کی وجہ سے تم کو پیدا کیا اور اس کی وجہ سے دو بندوں کو پیدا کیا. آپ پروردگار یہ سر پر تاج کیا ہے، کانوں میں گوشوارے کون ہیں؟ وہ ارشاد ہوا سر پر تاج، تاج ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور کانوں میں گوشوارے حسن و حسین علیہ السلام ہیں. جب بات یہاں تک پہنچی تو وضاحت کروں کہ پہچان لو سمائے حقیقی ذات محمد مصطفیٰ ہے، رب العرش سرکار ولایت علی ابن ابی طالب ہے، عرش کی حقیقی ذات فاطمۃ الزہرا ہے. تو عزیزو اللہ پہچانا جاتا ہے نا عرش سے، اور عرش صدیقہ طاہرہ کی ذات صرف اللہ ہی کے پہچاننے کے لیے نہیں، اگر رسول کو بھی پہچاننا ہو تو یہی ہستی ہے، یہی ہستی ہے. اور کس طرح جب چادر میں جمع ہوئے
چادر میں جمع ہوئے، صدیقہ طاہرہ کا بیان ہے. صدیقہ طاہرہ زمین پر، آپ کہتے ہیں عرش بلندی پر، فرشتے بلندی پر، سیدہ زمین پر بیٹھ کر بتا رہی ہیں آسمان پر کیا ہو رہا ہے. اور جب بتایا گیا تو آنے جانے والے فرشتوں نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو دیکھ لو، اگر پہچنوانے پہ آئیں، اگر پہچنوانے پہ آئیں تو مباہلے میں نصارہ دور سے پہچان جائیں، ورنہ روز آنے جانے والا فرشتہ بھی نہ پہچان سکے. یا رب ومن تحت الکساء، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب آپ کے ہاں اصول و فروع کا آغاز کیسے ہوتا ہوگا؟ توحید سے، رسالت سے، امامت سے، نہیں توحید سے، عدل سے، نبوت سے، امامت سے، قیامت سے. لیکن پروردگار کیسے تعارف کراتا ہے؟ بھائی کہہ دیتا میرا رسول ہے، اس کی بیٹی ہے، نواسے ہیں، داماد ہے. نہیں بھائی یہ بھی نہ کہتا، کہتا کہ میری صفات کا مظہر علی ہے، اس کی زوجہ ہے اور میرا آخری رسول ہے. نہیں، ارشاد ہوا پہچانو ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کا خاندان ہے، رسالت کی کان ہے. نبی کا گھر کیا کہلائے گا؟ بیت النبی. اللہ کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ بیت اللہ. نبی کا گھر بیت النبی. رہنے والے کیا کہلائیں گے؟ اہل بیت النبی. لیکن جملہ یہ نہیں ہے ہم اہل بیت النبی، جملہ ہے ہم اہل بیت النبوہ. یہ نبی کے گھر والے نہیں ہیں کہ تم کو ازواج بھی تھی، یہ نبوت کے گھر والے ہیں. وہ معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے. اب پہچان لو خاندان بھی. معدن الرسالہ، معدن کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے جواہرات نکلتے ہیں. جہاں سے سونا نکلے وہ سونے کی کان، جہاں سے زمرد نکلے وہ زمرد کی کان، جہاں سے جواہرات نکلے وہ جواہرات کی کان. فاطمہ زہرا کا گھر عجب شان کا گھر کہ یہ نبوت اور رسالت کی کان ہے. لیکن پھر تم کہو گے کہ رسول کے ذریعے نہیں. اس لیے تعارف کو واضح کراتا ہوں. فرمایا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہیں، یاد رکھیے گا. مرکز رسالت فاطمہ، مرکز نبوت فاطمہ، مرکز امامت فاطمہ، مرکز عصمت فاطمہ، مرکز طہارت فاطمہ، مرکز شرافت فاطمہ، مرکز دیانت فاطمہ. پورا اسلام ذات فاطمہ زہرا کے گرد گھومتا ہے. ذات فاطمہ محور اسلام ہے. تبھی تو فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. تو کیا جملہ ہے؟ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ دو آدمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ دو سے زیادہ کے لیے. بیٹے کتنے چادر میں؟ دو. لیکن صیغہ تثنیہ کا نہیں ہے، صیغہ جمع کا ہے. پروردگار بیٹے تو دو ہیں، بناحق ہے، لیکن نہیں کہا گیا بنوا. اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ زہرا کا تعلق ایسا مستحکم ہے کہ خواہ اس دور میں ہو یا دور قیامت سے متصل، اگر فاطمہ کا بیٹا ہے تو طاہر ہے.
ابھی تو بیٹے فاطمہ الزہرا کے بیٹے بن گئے رسول کے. رسول نے کہا اہل بیت، مباہلہ ہوا تو یہ گئے، آیت تطہیر آئی تو یہ، سورہ حالات آئے تو یہ. بیٹی کے بیٹے بیٹے کیسے ہوئے؟ بڑا اختلاف تھا اس بات پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، عجیب بات ہے. آیہ مباہلہ میں تمام صیغے جمع کے تھے، چاہتے تو زیادہ کو بھی لے جا سکتے تھے، کم از کم عورتوں میں تو لے ہی جاتے، لیکن نہیں، صرف ایک بیوی، دو بیٹے اور ایک علی، یہ 5 ہی ملیں گے اور کوئی نہیں. تو ابن حجر مکی نے کہا کہ مباہلے میں اہل بیت کا جانا کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی. علامہ صاحب کہیں آپ مان لیجیے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی افضلیت کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ عرب کا دستور تھا کہ جب مباہلہ ہوتا تھا تو اپنے اہل بیت کو لے ہی جایا کرتے تھے. ابھی تو اس کو کہتے ہیں فضیلت چھپاؤ گے فضیلت ابھرے گی. کہہ رہے ہیں فضیلت کی بات نہیں، پھر کہتے ہیں عرب کے لوگوں کا قاعدہ تھا اپنے اہل بیت کو لے ہی جاتے تھے. تو بات واضح ہوئی نا، اگر کوئی اور بھی اہل بیت میں ہوتا تو عزیزان محترم بتانا کس کو تھا یہ میرے اہل بیت ہیں؟ لوگوں کو، لوگ جانے پہچانے. لیکن مباہلے میں بھی، چادر تطہیر میں بھی جب جمع ہو گئے پنجتن، تو اللہ کے رسول نے خطاب یہ کیا اللہم ہؤلاء اہل بیت، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت. یا رسول اللہ تعارف تو امت سے کرانا ہے، تو کہنا چاہیے تھا یا قومی ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں. لیکن اللہ کا رسول قوم کو مخاطب نہیں کرتا، پروردگار کو مخاطب کرتا ہے. تو عزیزو بات یہ ہے، اللہ کے رسول کے سامنے تاریخ انبیاء موجود تھی. ایک مرتبہ نوح نے بھی کہا تھا یا رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. آواز قدرت آئی نہیں، انہ لیسا من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی سنت الہی ہے، اگر نبی کسی کو اہل بیت کہے تو خالق انکار کر دیتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اہل بیت میں نہ ہوتا تو پروردگار اسی طرح منع کر دیتا جس طرح نوح کو منع فرمایا تھا. اور محمد آل محمد بلندتر صلوات. عزیزان محترم، یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں اللہ کا عرش. اور مولائے کائنات فرماتے تھے کہ میں اللہ کے عرش اعظم کا حصہ ہوں. کیا مطلب ہے؟ اس نور کا جو مظہر صفات الہی ہے، میں ایک فرد ہوں. تو اللہ ہر دور میں، تو عرش بھی ہر دور میں، اللہ ہر دور میں تو عرش بھی ہر دور میں. تو تعلق بندوں کا خدا کا موجود ہے نا. اس لیے کسی نے آ کے صادق علیہ محمد سے پوچھا مولا کیا ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے؟ فرمایا کیا خدا ہر زمانے کا خدا نہیں ہے؟ جب خدا ہر زمانے کا خدا ہے تو ہر زمانے میں ایک عرش ہے، ہر زمانے میں ایک امام ہے. تو ہوگا لوگوں کا عرش پرانا، یہ عرش نیا ہے. ٹھیک ہے، ہر زمانے میں موجود،
ہر زمانے میں موجود اور ہر زمانے میں تعارف سامنے آ رہا ہے اسی انداز سے کہ ایک نور کے یہ 14 پرتوں ہیں، 14 ٹکڑے ہیں، اور یہ ہر دور میں خلاق عالم کو پہچنواتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کا عرش ہے نا، اس لیے ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے کہ یہ عرش پر پہنچ جائیں۔ حیرت تو لوگوں کو ہوئی تھی کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچا محمد مصطفیٰ کیسے پہنچے؟ اور یہ بھی عرض کر دوں، یہ ایک مرتبہ چونکہ بلایا گیا تھا، یہ سرکاری دورہ تھا، اس لیے برات بھیج دیا، ورنہ کہا جب دل چاہے آ جایا کرو، جب دل چاہے آ جایا کرو۔ تو فرمایا امام نے کہ حضور کو 120 مرتبہ معراج ہوئی۔ بہت تاخیر ہو گئی، بس ختم کرتا ہوں، ایک بات اور سنیے۔ اب فرشتہ بھی چلا اور یہ حقیقت عرش بھی۔ ایک موقع آیا، فرشتے نے کہا بس اب آپ آگے جائیے، ہم یہیں رک جاتے ہیں، یا کہ منزلت کتنی بلند ہے۔ کہ جبریل تم بھی آؤ نا ساتھ۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، اب وہ مقام آ گیا جو میرا مقام نہیں ہے، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بڑا باادب فرشتہ تھا، رسول کے بلانے پر بھی نہیں گیا، کہتا ہے جل جاؤں گا۔ میں کہوں جب حضور ساتھ ہوں پھر کون جلتا ہے؟ حضور ساتھ ہوں تو جواب ملے گا نہیں۔ کہا محمد ساتھ ہوں، اگر مقام محمد آشنا نہیں تو قسمت میں تباہی ہے۔ تو عزیزو، جو اللہ کا عرش ہو ان کے لیے دنیا کے تخت و تاج کی کیا قیمت ہے؟ تخت و تاج تو ان کی ٹھوکروں پہ ہوتا ہے، تخت و تاج ان کا محتاج ہوتا ہے، وہ تخت و تاج کے محتاج نہیں ہوتے۔ ہاں اگر تخت قبول کر لیں تو تخت کی زینت ہے، ان کے کمال میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی جب موقع آ گیا امیر شام کے عہد میں تو حسن مجتبیٰ نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر یہ کہا کہ ہم تخت و تاج کے محتاج نہیں، تخت و تاج ہمارا محتاج ہے۔ تم سے بات صرف اتنی کرنا ہے کہ آج کے بعد سے، باتیں بہت سی مختصر کرتا ہوں، آج کے بعد سے میرے بابا پر سب و شتم نہ کرنا۔ میں کہا اچھی بات، مان لی یہ بات۔ رسول حسن خود ایک مفصل ٹاپک، بس ایک جملہ اور میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کے بعد سے میرے بابا پر سب و شتم نہ کرنا۔ میں کہا اچھی بات۔ اب لوگ کہتے ہیں حسن نے سلو کر لی، حسن نے بیعت کر لی۔ نہیں، حسن نے تو لکھوا لیا کہ اب سب و شتم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے اب نہ کریں گے؟ پہلے کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، جس نے مجھ کو گالی دی وہ کافر ہوا۔ تو عزیزو، حسن مجتبیٰ نے سلو نہیں کی تھی، لعنت کا توق تھا جو امیر شام کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اب چونکہ اجزائے عرش ہیں، اس لیے جب موقع ایسا آ جائے جہاں پر وجود الوہیت کی حفاظت مقصود ہو تو حسین اکیلے تو نہ ہوں گے نا، حسن بھی ساتھ۔ تو حسن کو فکر ہے کربلا میں حسین ہوں گے، میں نہیں ہوں گا تو کس طرح حفاظت ہوگی؟ حسن نے کہا اس میں مجھے بھی حصہ چاہیے۔ اس حصے کے لیے انتظام ہے۔ جب حسن مجتبیٰ رخصت ہونے لگے تو اپنے بیٹے کے بازو پر تعویذ باندھا اور کہا بیٹا جب خاندان اہل بیت پر مشکل ترین وقت آ جائے تو تعویذ کو کھول لینا۔ میں نے ابھی ایک جملہ کہا ہے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔
आप समझे, आज हमको एक बेवा माँ को उसके बेटे का पैसा देना है। आज कासिम बिन हसन का तस्करा है, कासिम हसन के लाल। आशूर की रात में उम्मे फरवा ने बेटे को सामने बिठाया, कहा मेरे लाल, तुझको मालूम है तेरा बाप सर पर नहीं है, मैं बेवा हूं। ऐसा न हो कोई ये कह दे अगर हसन जिंदा होता तो कासिम लड़ने के लिए जाता। कासिम मेरी लाज रख लेना। अब कुछ बातें हुई माँ बेटे में। अब मकातिल बताते हैं कि आशूर की रात में जब आधी रात गुजर चुकी थी, हुसैन मुसल्ला इबादत पर थे, परवरदिगार से राज नियाज की बातें हो रही थी, आंखें बंद थी कि हुसैन को महसूस हुआ कि करीब आकर बैठ गया। आंखें खोली, कौन? देखा कासिम आए हैं। कासिम बेटा, मैंने कहा अम्मा के पास रहा करो, क्या बात? एक मर्तबा कासिम को करीब बुलाया और कासिम की पेशानी चूमी, कासिम का सीना चूमा। इसके बाद कहा मेरे लाल, मुझको अपने भाई की खुशबू आ रही है। और एक मर्तबा पुकारा, भाई हसन, हुसैन करबला के जंगल में अकेला रह गया। कासिम बेटा क्यों आ गए इस वक्त? कासिम कहने लगे चचा जान, अम्मा से कुछ बातें हो रही थी, मुझे इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं आपसे जाकर पूछ आऊं कि कल शुहदा की फहरिस्त में मेरा नाम है या नहीं। हुसैन शफकत फरमाने लगे और बच्चा इसरार करता था, अम्मू जान बता दीजिए कल मेरा खून राय खुदा में काम आएगा या नहीं। कासिम बेटा जाओ तुम आराम करो। चाचा जान बता दीजिए। जब बच्चे ने इसरार किया एक मर्तबा फरमाने लगे, बेटे ये तो बताओ मौत तेरे नजदीक कैसी है? कैफा इंतकल मौतो या बुनैया। बच्चे ने कहा चाचा जान, मौत तो मेरे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी है। अच्छा बेटे जाओ सो जाओ। चाचा जान मुझे बता दीजिए कल मेरा खून राय खुदा में काम आएगा या नहीं। कहा कासिम तुम क्या पूछते हो, कल तो शुहदा की फहरिस्त में तुम्हारा छोटा भाई अली असगर भी शामिल है। बच्चा गोद में बैठा था, या गया कूद गया, खड़ा हुआ और अंगड़ाई बंदे खबर टूट गए। तेरे जान क्या ये भी हया फौज हमारे खैमों तक आ जाएगी? क्या मेरा छोटा भाई मारा जाएगा? क्या मेरी जिंदगी में ऐसा हो सकता है? वो क्या नहीं रलाल, तेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। आसिम वापस आ गए। बच्चे ने सुन तो लिया है, लेकिन अभी भी इश्तियाक है कि काश मौला बहुत वजाहत से बता दें। खेमे में आया और कोने में बैठ गया, खामोश होकर बैठ गया। मां ने देखा, पूछा कासिम बेटे क्या बात है? तो कासिम कहने लगे, अम्मा आपने मुझे बताया था यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह नजफ नामी है। कहाँ बेटे? वहां मेरे दादा का रोजा है। कहाँ बेटे? अम्मा ऐसा करो मेरे कपड़े बदलवा दो, मुझको फकीरों का सा लिबास पहना दो और मुझे नजफ का रास्ता बता दो, मैं दादा के रोजे में जाके बैठना चाहता। क्या बात है? अर्ज की अम्मा कई मर्तबा चाचा जान से पूछा, बताते नहीं। अच्छा ये बात है। एक मर्तबा माँ ने बेटे को साथ लिया। अल्लाह उम्मे फरवा ने कभी बराह रात हुसैन से बात की नहीं। खानदान अहले बैत का माहौल है। एक मर्तबा उम्मे फरवा ज़ैनब कुबरा की खिदमत में आई। आगे का सैयद आलम, तू भी मलके आलम है, तेरी माँ भी मलके आलम है, मेरी झोली में अपनी माँ के सत्ते में खैरात डाल दो। बीबी मौला से पूछवा दो मेरी कमाई काम आएगी या नहीं। ज़ैनब ने भावश को साथ लिया, खिदमत इमाम में आई
اور کہنے لگی کہ آپ خود بات کریں. ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے آواز دی, مولا حسین اگر حسن زندہ ہوتے تو میں نہ آتی. اپنی ماں کے صدقے میں کل مجھ کو یہ بتا دو میری کمائی رائے خدا میں کام آئے گی یا نہیں. ایک مرتبہ قاسم کی پیشانی کو میرے مولا نے چوما اور کہا بھابھی اطمینان سے رہو, کل تیری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوگی. ماں کو اطمینان ہو گیا. اگلا دن آیا, دوپہر ہو گئی. ایک مرتبہ ماں کی نگاہ پڑی, قاسم بیٹے تم ابھی تک زندہ ہو. ماں جب جاتا ہوں چچا جان اجازت نہیں دیتے. بچہ بیٹھ گیا. ایک بات یاد آئی اماں, بابا نے تعویذ باندھا, تعویذ کھولا, لکھا تھا بھائی حسین کربلا کے جنگل میں میں تو نہ ہوں گا, جب میرا لال اجازت لینے کے لیے آئے تو اس کو اجازت دے دینا. تعویذ کو لے کر حسین کی خدمت میں آئے. بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا. حسین ایک مرتبہ لشکر گئے, گشت فاقہ ہوا. اب قاسم کے سر پر حسن کا امامہ رکھا, تیار کیا قاسم کو. 12 برس کا بچہ ہے. ایک مرتبہ گود میں لے کر میرے مولا نے قاسم کو گھوڑے میں سوار کیا. صاحب اصحاب الیمین کی روایت ہے ابھی پیر رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے. قاسم میدان میں گئے, بس الفاظ میرا ساتھ چھوڑ گئے, اب میں بیان نہیں کر سکتا. قاسم میدان میں گئے, حسین کی نظر قاسم پر تھی, زینب کی نظر حسین پر تھی, ام فروا کی نظر زینب پر تھی. ایک مرتبہ قاسم زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے, حسین خیمے سے باہر گرے, زینب دروازے میں گری, ام فروا سجدے میں گری. پروردگار تھوڑی دیر میں فوج میں طبل بجنے لگے, نغارے بجنے لگے. ایک مرتبہ ام فروا نے آ کر کہا بیویوں سے مت رو, باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسا لہجہ میرے بچے کی بارات آتی ہے. حسین میدان میں پہنچے, فوج میدان میں دوڑ گئی. اب میں بیان نہیں کر سکوں گا. ایک مرتبہ گھوڑے میدان میں دوڑنے لگے. حسین نے کہا قاسم بیٹا معاف کر دینا, مجھے دیر ہو گئی. اب لاج اس قابل نہیں کہ حسین لاج لے جا سکے. ایک مرتبہ ہوا کی شالی آگے کرو. ہزاروں کربلا محلہ میں ایک مہدی نامی ذاکر تھے. ان کا دستور تھا روزانہ صبح کو مصائب بیان کیا کرتے تھے. 7ویں محرم کو انہوں نے مصائب قاسم بیان کیے, اپنے حجرے میں جا کر سو گئے. جب سو گئے خواب میں ایک نقاب کوئی بیوی کو دیکھا, آگے کہتی ہے اے مہدی آج کے بعد سے روایت نہ پڑھنا. مہدی نے کہا بیوی کیا بات ہے, کیا یہ روایت غلط ہے؟ کہ مہدی روایت نہ پڑھنا. کہتا میں نے کہا بیوی کیا روایت غلط ہے؟ کہ روایت غلط نہیں لیکن نہ پڑھنا مہدی, جب سے تو نے